اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلباء اور طالبات جماعت نغم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کل کے ویڈیو میں ہم نے آپ کو ایک مضمون جس کا عنوان تھا تعلیم نسوان سمجھانے کی تھوڑی بہت کوشش کی، اور مجھے پوری امید ہے کہ آپ کو وہ مضمون اچھی طرح سے ٹھیک طرح سے سمجھ آیا ہوگا، اور انشاءاللہ تعالی جب بھی اس مضمون کے متعلق آپ سے پوچھا جائے گا تو آپ اچھی طرح سے وہ مضمون اپنے الفاظ میں لکھ سکیں گے. خیر، آج ہم آپ کو اس ویڈیو کے ذریعے ایک عظیم شاعر جو کہ فیض احمد فیض کے نام سے جانے جاتے ہیں، ان کی زندگی کے بارے میں اور ان کے ادبی جو خدمات ہیں، ادبی کارنامے جو ہیں، ان کے بارے میں ہم آپ کو کچھ بتانے کی، کچھ سمجھانے کی کوشش کریں گے. تو یہی امید رکھیں گے کہ آپ اس کو اچھی طرح سے سمجھیں اور اپنا پورا دھیان اور دماغ جو ہے وہ اسی کی طرف اس وقت رکھیں. تو قبل اس کے کہ ہم فیض احمد فیض کی حالاتی زندگی اور ادبی خدمات یا ادبی کارنامے کے متعلق کچھ پڑھیں، پہلے ہم ان چند الفاظ کی طرف نظر لگائیں گے کہ ان کے معنی کیا ہیں، ان کے مطالب کیا ہیں. پہلا لفظ جو آپ دیکھتے ہیں وائٹ بورڈ پر، یہ ہے سعی، سین عین اور یہ سعی. سعی کے معنی ہیں محنت، کوشش. اس کے بعد دوسرا لفظ کاوش ہے جس کے معنی ہیں کوشش، یا آپ اس کو محنت بھی کہہ سکتے ہیں. پھر ہے تیسرا لفظ دستگاہ یعنی مہارت. پھر ہے اتالیق. اتالیق کے معنی ہیں استاد، یا آپ اس کو معلم بھی کہہ سکتے ہیں. پھر ہے سفیر. سفیر کے معنی ہیں ایسا شخص جو ایک ملک سے دوسرے ملک جاتا ہو، یعنی ایک ملک سے دوسرے ملک جانے والا شخص، اور پیغام دینے والے کو سفیر کہتے ہیں. پھر اسی طرح سے اور ایک لفظ ہے بیرسٹر جس کے معنی ہیں وکیل. پھر قید و بند اور ایک لفظ ہے جس کے معنی ہیں جیل خانہ. پھر اور ایک لفظ ہے صعوبتیں جس کے معنی نکلتے ہیں مصیبت. پھر اور ایک لفظ آہنگ ہے جس کے معنی ہیں رنگ. پھر بام عروج، بلند پایا. اور پھر اور ایک لفظ لینن امن، یعنی ایک اعزاز کا نام ہے. اس طرح سے استفادہ یعنی فائدے کو کہتے ہیں. اور ایک لفظ ہے ہم آہنگ، اس کے معنی ہیں یکساں. پھر ہے بالیدہ جس کے معنی ہیں بلند. اس کے بعد اور ایک لفظ جمالیاتی شان جس کے معنی نکلتے ہیں خوبصورت، شان والا. پھر ہے گنائی جس کے معنی ہیں سنجیدہ یا غور و فکر کے لائق بھی ہم کہہ سکتے ہیں. پھر ممتاز. ممتاز کہتے ہیں بلند کو، یعنی اونچائی کو. تو اس طرح عزیز طلباء و طالبات، ہم نے ان چند الفاظ کے معنی سیکھ لیے. تو اس کے بعد ہم کتاب کی طرف آئیں گے اور آخر پر دیے گئے سوالات کے جوابات آپ سے
حل کرنے کی امید رکھیں گے. تو فیض احمد فیض آپ سبق نکالیں گے. یہ ہے پیج نمبر 115 یعنی 115. فیض احمد فیض 1911 سے 1984 عیسوی تک. فیض احمد فیض کی پیدائش 13 فروری 1911 عیسوی کو سیالکوٹ کے قریب ایک گاؤں میں ہوئی. ابتدائی تعلیم چرچ مشن اسکول سیالکوٹ میں حاصل کی. ان کے والد چودھری سلطان محمد خان نے اپنی سائے کاوش سے عربی فارسی اور انگریزی میں دستگاہ حاصل کی اور والی افغانستان کے شہزادوں کے اتالیق مقرر ہوئے. کچھ مدت تک انگلستان میں افغانستان کے سفیر بھی رہے. بعد میں سازشوں کی زد میں آ گئے اور باقی زندگی بیرسٹر یعنی وکیل کی حیثیت سے سیالکوٹ میں بسر کی. فیض احمد فیض نے اعلیٰ تعلیم لاہور میں حاصل کی. یہاں سے انگریزی میں MA کرنے کے بعد انہوں نے انگریزی لیکچرر کی حیثیت سے اپنی ملازمت کا آغاز 1935 عیسوی میں امرتسر کے ایک کالج سے کیا. بعد میں لاہور آ گئے جہاں وہ پڑھاتے بھی رہے اور ٹریڈ یونین سرگرمیوں میں بھی حصہ لینا شروع کر دیا. تقسیم سے 6 مہینے پہلے یعنی ہندوستان اور پاکستان جب تقسیم ہوا تو اسے 6 مہینے پہلے فیض کو پاکستان ٹائمز کا ایڈیٹر مقرر کیا گیا. لیکن 3 برس کے اندر اندر پاکستانی فوج کے چند افسروں کے ہمراہ انہیں راولپنڈی سازش کیس میں گرفتار کر لیا گیا اور 4 برس تک وہ قید و بند یعنی جیل خانہ کی صعوبتیں تکالیف برداشت کرتے رہے. 4 سال کے بعد انہیں رہا کر دیا گیا. پیارے بچوں، فیض کا پہلا مجموعہ نقش فریادی 1945 عیسوی میں شائع ہوا. لیکن ان کی شاعری میں انقلابی آہنگ قید کے زمانے میں پیدا ہوا اور دست صبا کی اشاعت سے ان کی شہرت بام عروج پر پہنچ گئی. ان کے کل 7 مجموعے شائع ہو چکے ہیں. یعنی یہ سطریں جو ہیں یہ فیض احمد فیض کی ادبی خدمات کے بارے میں بتائی گئی ہیں. ان کے کل 7 مجموعے شائع ہو چکے ہیں. باقی مجموعے کے نام ہیں زندان نامہ، دست سنگ، سروادی سینہ، شام شہریاران اور میرے دل میرے مسافر. ان کا کلیات حرف حرف کے نام سے ہندوستان سے شائع ہوا تھا. بعد میں سارے سخن ہمارے کے نام سے لندن سے 1982 عیسوی میں اور نسخہ وفا کے نام سے لاہور سے 1984 عیسوی میں شائع ہوا. فیض کا انتقال 20 نومبر 1984 عیسوی کو لاہور میں ہوا. فیض کو سوویت یونین کا سب سے بڑا اعزاز لینن امن انعام بھی دیا گیا. فیض احمد فیض کا یہ کمال ہے کہ انہوں نے غزل کی کلاسیکی روایت سے پوری طرح استفادہ کیا اور اسے انقلابی فکر سے ہم آہنگ کر کے ایک بالکل نئی کیفیت پیدا کی. ان کا ذوق شعر بڑا رچا ہوا اور بالیدہ یعنی بلند تھا. انہوں نے انقلابیت کی خاطر تغزل کی خاطر انقلابیت کو کبھی قربان نہیں کیا، بلکہ اپنی غیر معمولی تخلیقی صلاحیت سے انقلابی فکر اور عاشقانہ لہجے کو ایسا آمیز کیا کہ اردو شاعری میں ایک نئی جمالیاتی شان پیدا ہو گئی اور ایک نئے طرز بیان کی بنیاد پڑی جو انہیں سے منسوب ہو گیا. فیض ایک دردمند دل رکھتے تھے. ان کا لہجہ گنائی
اور فکر انقلابی تھی. انہوں نے زندگی میں بڑی سے بڑی سختیاں جھیلیں لیکن ظلم اور بے انصافی کے ساتھ کبھی سمجھوتہ نہیں کیا اور شاعر کے منصب کو بھی ہمیشہ نبھایا. ان کی شاعری میں ایسی درد مندی، دل آویزی، تاثیر اور جمالیاتی رچاؤ ہے کہ اس کا دل پر فوراً اثر ہوتا ہے. وہ غزل اور نظم دونوں اصناف میں ممتاز حیثیت رکھتے ہیں. تو پیارے بچوں، یہ تھا فیض احمد فیض کی زندگی اور ادبی کارناموں کے بارے میں تھوڑی بہت واقفیت. اس کے بعد آپ ان سوالات کی طرف دیکھیں گے اور ان کے جوابات خود بتانے اور لکھنے کی کوشش کریں گے. تو سوال نمبر 1 جو ہے یہ ہے فیض احمد فیض نے اپنی ملازمت کا آغاز کب اور کہاں سے کیا. سوال نمبر 2 اس طرح ہے فیض احمد فیض کا کمال کیا ہے. اور سوال نمبر 3 جو ہے فیض احمد فیض کی شاعری میں کون سی خوبی ہے. سوال پھر ایک بار میں دہراتا ہوں. سوال نمبر 1 ہے فیض احمد فیض نے اپنی ملازمت کا آغاز کب اور کہاں سے کیا. 2 فیض احمد فیض کا کمال کیا ہے. 3 فیض احمد فیض کی شاعری میں کون سی خوبی ہے. تو پیارے بچوں، اسی پر انہی سوال پر ہم آپ سے اجازت چاہیں گے اور اگر اللہ تعالیٰ نے موقع دیا، زندگی رہی، تو آئندہ دوسری ویڈیو میں ہم آپ سے پھر ملاقات کریں گے. تو اب ہمیں اجازت دیجیے. خدا حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.